السلام علیکم۔ آج جو ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ 1906 کی جو باقی 3 ہیڈنگز تھی وہ ہیں۔ کل گزشتہ لیکچر میں جو ہے وہ ہم نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا جو پس منظر ہے وہ پڑھا، اور آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد۔ نمبر 2 پہ ہے مسلم لیگ کی تنظیم، نمبر 3 پہ ہے آل انڈیا مسلم لیگ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا نیا ٹاپک بھی شروع کریں گے، مساق لکھنؤ 1916، اور مساق لکھنؤ 1916 کے اندر جو چیز ہم پڑھیں گے وہ اس کا پس منظر ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے جو مقاصد تھے وہ نواب وقار الملک نے اپنے صدارتی خطبے میں پڑھ کے سنائے۔ مسلم لیگ کے قیام کی قرارداد پیش ہوئی جسے منظور کر لیا گیا۔ نواب سلیم اللہ خان کی قرارداد میں جماعت کے اغراض و مقاصد بھی بیان کیے گئے، یعنی وہ تمام آبجیکٹیوز کے مسلمانوں نے برصغیر کے مسلمانوں نے یہ جماعت کیوں بنانا چاہی، تو اس کے تمام اغراض و مقاصد، اس کے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ نواب سلیم اللہ خان نے اپنی قرارداد میں پڑھ کر سنائے۔ پہلا جو مقصد تھا آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا جو پہلا مقصد تھا وہ تھا مسلمانوں اور انگریز حکومت کے درمیان مفاہمت کی فضا پیدا کرنا اور مسلمانوں میں حکومت کے لیے وفاداری کے جذبات کو فروغ دینا، یعنی کہ برصغیر کے مسلمانوں اور برصغیر کے اندر جو انگریز حکومت تھی ان کے درمیان غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا اور مسلمانوں کے دلوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفاداری کے جذبات پیدا کرنا۔ اور یہ اس وقت کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر برصغیر کے مسلمان جو ہے وہ برطانوی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر نہ بنا سکتے تو اس کا سارا فائدہ جو تھا وہ ہندو اٹھا سکتے تھے۔ یہی چیز جو ہے وہ سر سید نے بھی باور کروانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں سے حکومت چھن گئی ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، اور مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ دوبارہ اپنی حکومت قائم کر سکیں، تو لہٰذا وقت کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح ہندوؤں نے اب پینترا بدل کر برطانوی حکومت کا ساتھ دیا ہے، اسی طرح مسلمان بھی جو ہیں وہ برطانوی حکومت کا ساتھ دیں تاکہ وہ اپنے مفادات اور اپنے مطالبات کو منوا سکیں۔ جو دوسرا مقصد تھا وہ تھا ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق و مفادات کا تحفظ کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت برطانیہ کے سامنے پیش کرنا۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں بھی میں نے واضح کیا کہ کانگریس جو کہ ہندوؤں کی جماعت تھی اس کے مقابلے میں مسلمان اپنی ایک الگ سیاسی جماعت چاہتے تھے جو برصغیر کے مسلمانوں کے حقوق و مفادات کا تحفظ کر سکے۔ جیسے 1905 میں جو تقسیم بنگال ہوئی تو اس کی تنسیخ کے لیے کانگریس نے ایڑی تا چوٹی زور لگایا، تو ایسے میں مسلمانوں کو ضرورت پیش آئی کہ ان کی بھی ایک اپنی سیاسی جماعت ہو جو مسلمانوں کے مفادات کو سپورٹ کر سکے۔ اور پھر بعد میں جو ہے وہ جب یہ جماعت قائم ہوئی 1906 میں مسلم لیگ، تو انہوں نے جو ہے وہ بھرپور اس جو تقسیم تھی تقسیم بنگال اس کے حق میں بھرپور آواز اٹھائی۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر مسلمان اور دوسری اقوام کے درمیان مفاہمت پیدا کرنا، یعنی کہ مسلمان نہ صرف برطانوی حکومت کے ساتھ بلکہ برصغیر کے اندر اور بھی جتنی قومیں ہیں وہ اور بھی جتنی تہذیبوں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کمپیٹیبلٹی کے ساتھ رہیں، مفاہمت کے ساتھ رہیں۔ اب ہم آتے ہیں اگلے جز کی جانب، مسلم لیگ کی تنظیم۔ ظاہر سی بات ہے ہر سیاسی جماعت کی ایک تنظیم ہوتی ہے، اس کے عہدے ہوتے ہیں جن پر لوگ فائز ہوتے ہیں، وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں، ایک تنظیم کو فعال جو ہے وہ بناتے ہیں۔ یہ جو جماعت تھی یہ 60 افراد پر مبنی ایک ورکنگ کمیٹی اس کے اندر تشکیل دی گئی۔ سر آغا خان کو آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر بنایا گیا۔ سید حسین بلگرامی سیکریٹری کے عہدے کے لیے چنے گئے۔ نواب محسن الملک اور وقار الملک جوائنٹ سیکریٹری بنائے گئے۔ مسلم لیگ کی ایک برانچ لندن میں بھی قائم کی گئی اور اس کا سربراہ سید امیر علی کو بنایا گیا۔
آل انڈیا مسلم لیگ نے جو کامیابیاں حاصل کی وہ یہ تھیں. نمبر 1 پہ جداگانہ انتخابی طریقہ 1909 کے منٹو مارلے اصلاحات کے ایکٹ میں شامل کروا کے ایک عظیم کامیابی حاصل کی. جیسا پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا گیا کہ ایک شملہ وفد جو ہے وہ منٹو سے ملا، لارڈ منٹو سے ملا اور ان سے مطالبہ کیا کہ جو ہے وہ جو ایک انتخابات جب بھی ہوں، جمہوریت آئے ہندوستان کے اندر اور انتخابات ہوں تو ان انتخابات میں مسلمانوں کے لیے کوٹا سسٹم ہو، مسلمانوں کے لیے جداگانہ نشستیں ہوں جن پر مسلمان انتخابات لڑ سکیں. اور اس کے مطالبے کو، مسلمانوں کے اس مطالبے کو 1909 کے منٹو مارلے اصلاحات میں منظور کر لیا گیا. اور اس کے بعد جو دوسری کامیابی مسلم لیگ نے حاصل کی وہ مختلف صوبوں میں ہائی کورٹوں کے ججوں کے طور پر مسلمانوں کی تعیناتی، یعنی کہ ہائی کورٹ کے جو جج ہیں ان میں مسلمانوں ججوں کا بھی کوٹا مقرر کیا گیا. اس کے بعد وزیر امور ہند کی کونسل میں ایک مسلمان شامل کروایا گیا جس کا نام سید حسین بلگرامی تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اوقاف ایکٹ کو حتمی شکل دلوائی گئی. یہ جو ہیں یہ 4 بڑی کامیابیاں تھیں جو آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ نے حاصل کی. اس کے بعد ہم جو اگلا ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے مساک لکھنؤ 1916. مساک لکھنؤ سے پہلے ایک جو واقعہ ہے وہ آپ بتانا یہاں پر ضروری ہے کہ 1913 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ مسلم لیگ کو جوائن کیا. اس سے پہلے وہ کانگریس میں تھے اور ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے. 1913 میں جب وہ مسلم لیگ کو انہوں نے جوائن کیا، وہ مسلم لیگ کے صدر بنے، تو جو ہے وہ پھر قائد اعظم جو تھے وہ ہندو مسلم اتحاد چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ یہ دونوں قومیں متحد ہو کر آگے بڑھیں. ان کی کوششوں کی ہی وجہ سے 1916 میں ہندو نواز جماعت کانگریس اور مسلمانوں کی جو جماعت تھی مسلم لیگ، ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کو مساک لکھنؤ کہا جاتا ہے. مساک لکھنؤ کے حوالے سے ایک اور اہم بات جو میں آپ کو بتاتی چلوں وہ یہ ہے کہ 1916 میں پہلی دفعہ کانگریس نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ سیاسی جماعت کے طور پر تسلیم کیا، جبکہ اس سے پہلے کانگریس کانگریس جو ہے وہ خود کو مسلمانوں اور ہندوؤں کی مشترکہ جو ہے وہ سیاسی جماعت قرار دیتی تھی. معاہدہ لکھنؤ قائد اعظم کی فراست اور سیاست کا ایک عظیم کارنامہ تھا. اس معاہدے کے پیچھے جو پس منظر ہے جس کی وجہ سے یہ معاہدہ جو ہے وہ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ہوا، تو اس پس منظر کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی اور اس کی کوششوں سے 1909 کی منٹو مارلے اصلاحات میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق دیا گیا، یعنی مسلم لیگ کا بطور سیاسی جماعت جو ہے وہ یہ ایک مطالبہ منظور ہوا. 1911 میں تقسیم بنگال کو انگریز حکومت نے ختم کر کے مشرقی اور مغربی بنگال کو دوبارہ ایک صوبہ بنا دیا، جس سے مسلمانوں میں مایوسی پھیلی اور پھر مسلم لیگ کی سیاسی جماعت جو تھی اس کو مسلمانوں کے حقوق کے لیے فرنٹ لائن پر آنا پڑا. کانپور کی مسجد کو منہدم کر دیا گیا، جس کے منہدم مطلب انہدام کر دیا گیا، گرا دیا گیا، جس کے خلاف مسلمانوں نے زبردست مظاہرے کیے اور غم و غصے کا اظہار کیا. سے جو اگلا ہے وہ ہے طرابلس. موجودہ لیبیا پر اٹلی نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا. چین بلکان ریاستوں میں ترکی کے خلاف بغاوتیں ہوئیں، انگریزوں نے باغیوں کا ساتھ دیا تو برصغیر کے مسلمانوں کو بہت دکھ ہوا اور پھر برطانوی حکومت کے ساتھ وفاداری کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مسلم لیگ دوسری قوموں کے ساتھ بالخصوص کانگریس کے ساتھ اس لیے بھی اتحاد کیا کہ اگر برطانوی حکومت ترکی کے خلاف کوئی کارروائی کرے تو جو ہے وہ کانگریس اس کارروائی کے خلاف مسلم لیگ کا ساتھ دے. اس کے بعد جو ہے وہ ہے 1913 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کی تو ان کے زیر اثر مسلم لیگ کے منشور میں انقلابی تبدیلیاں لائی گئیں.
قائد اعظم نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے بڑا زبردست کوششیں کی۔ ہندوؤں میں بعض لیڈروں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اور ایس پی سنہا ان میں سے ایک تھے۔ اس کے بعد حکومت کے خلاف مسلمانوں کے رویے کو مولانا محمد علی جوہر کے اخبارات کامریڈ اور ہمدرد، مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار الہلال اور مولانا ظفر علی خان کے اخبار ذمہ دار نے بہت حد تک تبدیل کیا۔ 1911 میں الہ آباد کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں ہندو مسلم یکجہتی کی ضرورت کو محسوس کیا گیا۔ دونوں جماعتوں کے بڑے بڑے لیڈران اس میں شامل تھے۔ 1915 میں دونوں سیاسی جماعتوں کے اجلاس بمبئی میں بلائے گئے۔ قائد اعظم کی کوششوں سے دونوں جماعتوں کے لیڈروں نے ہندو مسلم اتحاد اور مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مستقبل کے دستور کے لیے مقننہ خط و حال اپنانے کی بھی بات کی اور دونوں جماعتوں کے لیڈروں نے آئندہ ہونے والے اجلاس سے پہلے کوئی فارمولہ اخذ کرنے کے لیے کام شروع کرنے کا عزم کیا۔ یعنی یہ وہ دور تھا جب ہندو اور مسلمان، کانگریس اور مسلم لیگ دونوں سنجیدہ طور پر دونوں مشترکہ طور پر سنجیدہ تھے کہ اگر جو ہے وہ کوئی جمہوری اصلاحات اگر ہندوستان میں متعارف کروائی جائیں تو دونوں جماعتوں کا اس کے اوپر کیا لائحہ عمل ہوگا اور دونوں جماعتوں کا فارمیٹ کیا ہوگا برطانوی حکومت کو کا ساتھ دینے کا۔ آج کا لیکچر بس اتنا ہی ہے۔ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ کل کا جو لیکچر ہے اس کے اندر ہم اگلا ٹاپک پڑھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔